السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آپ ذرا ماشاءاللہ یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے۔ آپ بتائیے آپ نے کیسے کیا یہ کام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین اور سامعین، آپ کی خدمت میں ابھی زکریا نعمانی صاحب نے میرے بارے میں جو کچھ کہا وہ اس چیز سے بہت زیادہ ہے جس کا میں اہل نہیں ہوں، اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا جس طرح انہوں نے میرا تعارف کرایا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ابھی سوال کیا انہوں نے کہ یہ کس طرح یہ واقعہ ہوا، یہ آپ کی تصریف کا خیال کس طرح آیا۔ اصل میں یہ بھی ایک چھوٹی سی مختصر سی کہانی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب لاہور میں ایک تقریب تھی تو پورا خاندان اس میں جا رہا تھا، اور بوگی اس زمانے میں بک کی جاتی تھی، اس بوگی میں پورا خاندان جمع تھا۔ میں نے اس زمانے میں ایک چھوٹا سا مضمون لکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، تو وہ مضمون لے کر میں ریل میں موجود تھا، تو مولانا تقی عثمانی صاحب، رفیع عثمانی صاحب اور میرے بڑے بھائی اور بہت سارے خاندان کے بڑے لوگ سب موجود تھے۔ میں نے ان کی خدمت میں اپنا مضمون پیش کیا اور کہا کہ ذرا یہ دیکھیے کہ اس میں کوئی خاص بات تو نظر نہیں آتی۔ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، اب کوئی خاص بات تو ایسی نہیں ہے، لیکن آپ کا جو انداز ہے لکھنے کا وہ اس میں بدلا ہوا ہے، لیکن خاص بات کوئی نہیں ہے۔ جب میں نے ان سے کہا کہ یہ مضمون بغیر نقطے کے ہے تو پھر سب لوگوں نے بار بار دوبارہ لے کر اس کو دیکھا اور اس پر خوشی کا اظہار کیا۔ بہرحال اس طرح سے میری ہمت بڑھی، اور میں جب واپس آ گیا کراچی تو اس وقت میں نے یہ ارادہ کیا کہ اس تصنیف پر یہ میں وقت لگاؤں اور سیرت پر جتنا بھی مجھ سے ہو سکے سیرت نگاری وہ میں کر سکوں۔ چنانچہ میں نے اللہ کا نام لے کر اس کام کو شروع کر دیا، اور اتفاق سے اس زمانے میں مولانا تقی عثمانی صاحب اکثر آیا کرتے تھے جمعے کے دن، تو وہ ان کو معلوم ہوا کہ یہ میں اس طرح سے غیر منقوط ایک سیرت لکھ رہا ہوں، تو انہوں نے باقاعدہ ہر جمعے کو آ کر پوچھتے تھے کہ اب کتنا ہو گیا، اب کتنا ہو گیا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ مجھے اور دوسری تحریروں میں تو بہت وقت لگتا ہے، میری دوسری جو تصنیفات ہیں ان میں بہت زیادہ محنت اور وقت بہت زیادہ لگا، لیکن اس میں مجھے پورا وقت جو ہے 416 صفحات اس زمانے میں تھے، اب کچھ صفحات کمپیوٹرائز ہونے کی وجہ سے کچھ کم ہو گئے، تو اس زمانے میں یعنی میں 99 دن پورے لگے تھے جس میں نظر ثانی شامل نہیں تھی۔ بعض جگہوں پر کچھ دشواریاں پیش آئیں، مثلا ایک دشواری یہ تھی کہ آپ اردو میں کوئی بھی لفظ یعنی جمع کا لفظ نہیں لکھ سکتے۔ مثلا لڑکی تو ایسا لفظ ہے کہ اس میں آپ نقطہ نہیں ہوتا، لیکن لڑکیاں یا اور وہ اسی طرح، اور مثلا دن ہے، دن کا لفظ ایسا تھا کہ جس میں اٹکا، اور وہ اس کا کوئی متبادل مجھے نظر نہیں آیا، اس لیے کہ یوم میں نقطے آتے ہیں، اور فارسی کے بھی روز میں نقطہ آتا ہے، اور اسی طرح اب ڈے میں انگریزی کا لکھتا تو وہ مخمل میں پیوند ہوتا، اس لیے اس کو میں نے اوائڈ کیا۔ اس کو نبھانے کے لیے میں نے عرصہ کا لفظ استعمال کیا کچھ، وہ آپ جب پڑھیں گے تو اس سے اندازہ ہوگا کہ کن مشکلات سے یہ ہوا۔ جب کتاب مکمل ہو، میں نے یہ کیا کہ جہاں میں اٹک گیا اس جگہ میں نے جگہ چھوڑ دی، تو کہ بعد میں کسی وقت سوچ کے لکھوں گا کہ کسی ڈکشنری سے کام لوں گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کتاب مکمل ہوئی، لیکن وہ گیپس باقی رہے جو خالی جگہ تھی، 2-3 جگہ تھیں ان میں ایک تو یہ دین ہی کا لفظ تھا، اور یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس میں کیا لفظ اس کا متبادل ہو، تو میں نے، اور ایک تھا بکری کا ذکر میں کر رہا تھا اس وقت ام معبد کے خیمے میں، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
ہجرت کے وقت تشریف لے گئے تو اس معبد کے خیمے میں بکریاں تھیں، بہت ہی ایسی بکریاں کہ جس کے سینے کی ہڈیاں نظر آ رہی تھیں کمزور. تو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معبد سے کہا کہ بھائی ہمیں بھوک لگی ہے، دودھ اگر تم کہو ہو تو دودھ ہمیں دودھ کرو. وہ ضیافت عربوں کی تو مشہور ہے. تو انہوں نے کہا کہ اتفاق سے میرے گھر میں اس وقت دودھ نہیں ہے. کہا کہ اگر تمہاری اجازت، تو فرمایا کہ اجازت ہو تو ہم اس بکری سے دودھ دھو لیں. تو کہا کہ اس بکری میں تو جان ہی نہیں ہے، اس میں دودھ کہاں سے آئے گا. کہا کہ تم ہمیں اجازت دے دو، پھر ہم اللہ سے دعا کریں گے. چنانچہ آپ نے دعا اور اس کے سارے برتن دودھ سے بھر کے پھر آگے چلے گئے. اس طرح سے معبد کا یہ بکری کا لفظ جو تھا. میں نے المنجد اٹھائی اور المنجد اٹھانے کے بعد میں نے ایسے دعا کر کے کھولا کہ اللہ جو میری مدد فرمائی. تو عجیب بات ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے کہ انہوں نے جیسے ہی میں نے المنجد کھولی تو پہلے ہی اس میں لفظ لکھا ہوا تھا مہون. اس کا معنی یہ لکھے تھے کہ ایسی کمزور بکری جس کی ہڈیاں دکھائی دیتی ہوں. تو اس طرح سے یہ ہوا اور دن کا قصہ تھا. اس طرح بہرحال یہ مکمل ہو گئی. یہ ہمارے بزرگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ حقیقت میں ہماری مثال ایسی ہے کہ قلم جب لکھ رہا ہوتا ہے کاغذ پر تو لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ قلم جو ہے قلم لکھ رہا ہے، حالانکہ قلم نہیں لکھ رہا ہوتا، وہ دماغ لکھ رہا ہوتا ہے جس کا ہاتھ میں قلم ہے. تو اس لیے ہماری بھی مثال ایسی ہی ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتے ہیں وہی ہم سامنے آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا عطا فرما دیتے ہیں. میں نے جب یہ کتاب مکمل ہو گئی تو میں نے اس کا نام رکھا تھا ہادی کامل. میں اس وقت میرے مرشد حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے اور میں ان کی مجالس میں اور تقی عثمانی صاحب، رفیع عثمانی صاحب سب جایا کرتے تھے. تو میں ایک مجلس میں یہ اپنا مسودہ لے کر، قلمی مسودہ لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے یہ عرض کیا کہ میں نے یہ لکھا ہے. تو اس میں مقدمہ جو ہے، مقدمہ خود ایک ایسا لفظ ہے کہ آپ اس کو پیش لفظ کہیں، مقدمہ کہیں، کچھ بھی کہیں، اس میں کہیں نہ کہیں نقطہ آتا ہے. تو میں نے اس کا عنوان رکھا تھا سطور اول. تو حضرت عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹھے ہوئے تھے. جب میں نے سطور اول پڑھ کر سنایا ان کو تو آپ کھڑے ہو گئے اور پھر مجھے گلے لگا کر فرمایا کہ دیکھو ولی میاں، تم یہ الہام ہے اور اس کو تم اپنی طرف منسوب نہ کرنا کہ یہ کام تم نے کیا ہے، یہ اللہ نے تمہارے سے کروا لیا ہے، الہامی شکل ہے، اور اس کا نام ہادی کامل کے بجائے ہادی عالم رکھو. چنانچہ یہ نام جو ہے حضرت ڈاکٹر عبدالحی میرے مرشد، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کا رکھا ہوا یہ نام ہے. سوال یہ ہے کہ آج سے تقریباً 36 سال پہلے ہمارے استاد محترم حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم کافی شوق میں تھے اور ماشاءاللہ کافی ان کا جذبہ بھی تھا اور کافی اشتیاق تھا ان کو اس بارے میں. تقی عثمانی صاحب، جی حضرت شیخ الاسلام صاحب کو، اور کافی اشتیاق بھی تھا اور پوری دنیا جو ہے وہ انتظار میں تھی، جو آپ کے خاندان کے لوگ تھے. جب آپ نے یہ کتاب مکمل کر لی تھی اس وقت آپ کے کیا احساسات تھے؟ ظاہر سی بات ہے ایک عظیم کارنامہ آپ نے انجام دیا تھا. جی ہاں، وہ اصل میں جب یہ مقام مکمل ہو گیا تو اب اشاعت کا مسئلہ اس کا سامنے تھا، اس پر خرچہ آنا تھا اور اس کا کوئی صورت تھی. بہرحال اللہ نے خرچے کا بھی کچھ انتظام اس طرح کر دیا کہ کچھ جو پیسے میرے پاس جمع تھے وہ لگا دیے میں نے. اور دارالاشاعت کے جو بانی تھے میرے بڑے بھائی رضی عثمانی صاحب، محمد رضی عثمانی، ان کے بیٹے اب خلیل اشرف ہیں. انہوں نے ان کی زندگی میں تو یہ کتاب نہیں چھپ سکی تھی، لیکن ان کے بیٹے نے پھر اس کتاب کی اشاعت یعنی پریس وغیرہ کے اور پروف ریڈنگ وغیرہ کا، پروف ریڈنگ تو خود میں نے کی لیکن پریس وغیرہ کا انتظام اور اشاعت کا انتظام انہوں نے کیا. اور یہ عجیب بات ہے، یہ حق تعالی شانہ کا کرم ہے کہ جب یہ ایڈیشن مکمل ہو کر آیا تو مکمل ہونے سے پہلے یہ شاید ایک ہفتہ، مجھے یاد نہیں، 1100 کتاب چھاپی تھی، تو ایک ہفتہ، اب یاد نہیں کتنے دن صحیح ہوں گے،
تو کچھ بھی لگا لیجیے 10 11 12 دن، تو وہ پورا ایڈیشن پہلے سے آرڈر موجود تھے اور پورا ایڈیشن وہ 1100 کتاب کا ختم ہو گیا تھا. تو اس کے بعد پھر یہ ایڈیشن بار بار چھپتے رہے، اور اس وقت جو آپ کو یہ ایڈیشن دکھایا جا رہا ہے یہ 5واں ایڈیشن ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے قبول فرمائے اور اس کے درجات بلند، اس کے جو برکات ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے. آمین. اچھا حضرت، ماشاء اللہ آپ نے اتنا عظیم کارنامہ انجام دیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے پوری دنیا کے مسلمانوں نے آپ کو مبارکباد دی ہوگی. تو سب سے زیادہ جو لوگوں نے مبارکباد دی ہے، تو آپ کو سب سے اچھے بہترین انداز میں کس نے جو ہے وہ مبارکباد دی ہے؟ ہاں، یہ سوال اچھا خاصا مشکل ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں نے، پہلے تو یہاں یہ بتا دوں کہ اسی 1982 میں یہ کتاب لکھی گئی، اور اسی 1982 میں ہی سیرت کانفرنس ہوا کرتی تھی اسلام آباد میں، اور ضیاء الحق صاحب کا زمانہ تھا. تو میں جایا کرتا تھا، ہر سال مجھے بلایا جاتا تھا، تو میں وہاں جاتا تھا. اپنی یہ ہادیہ عالم لے کر گیا اور ان کی خدمت میں یہ پیش کی، پہلے سے پیش کر دی تھی، اور یہ عرض کیا تھا کہ یہ سیرت میں اس کے اوپر کچھ ہو. تو شیرٹن ہوٹل کراچی کا جو ہے اس میں یہ تقریب منعقد ہوئی، اور میں نے وہاں یہ پیش کی. تو ضیاء الحق صاحب نے اس کے اوپر باقاعدہ انعام کا اعلان کیا، اور یہ ان کی طرف سے، حکومت کی طرف سے گویا انعام یافتہ کتاب بھی ہے. لیکن انعام تو آج کل بکتے ہیں، چند ٹکوں میں مل جاتے ہیں، اور جو ذرا سا کسی آدمی کا، کوئی بڑا آدمی کہیں موجود ہو تو اس کو انعامات مل جاتے ہیں. یہ انعام کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن دوسری بات جو آپ نے ابھی سوال کیا کہ سب سے اچھی تعریف کس نے کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو مقدمہ لکھا ہے وہ حقیقت میں وہ ایسا مقدمہ ہے کہ اس سے زیادہ بہتر تعریف ہو نہیں سکتی. دوسرے نمبر پر پھر میں حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے کی دعائیں اس میں شامل ہیں، اور آپ کے تعریفی کلمات شامل ہیں. ڈاکٹر عبداللہ ہیں، اور دوسرے رئیس امروہوی نے، البتہ بہت پرزور انداز میں اس وقت مرحوم تھے، اور رئیس امروہوی اب تو مرحوم ہیں، اس وقت زندہ تھے. تو اس وقت انہوں نے اس پر بہت پرزور انداز میں چھوٹا سا کتاب میں شامل ہے، اور اس کتاب میں شامل ہونے کی وجہ سے یہ اعتراض بھی کیا گیا کہ آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں رئیس امروہوی کے خیالات کیوں شامل کیے، کیونکہ وہ تو ہمارے مسلک سے تعلق نہیں ہے، آپ سنی ہیں، وہ دوسرے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. تو اس اعتراض کا جواب میرے پاس سوائے اس کے اور کچھ نہیں تھا کہ رئیس امروہوی صاحب بہت کتابیں پڑھنے والے، جنگ سے ان کا تعلق تھا، اس وقت حیات تھے، اور اس کتاب کو صرف انہوں نے تھوڑا سا حصہ دیکھا ہے، اور اسی حصے سے دیکھ کر ان کو اس پر تعجب اور حیرت کا اپنے اظہار کیا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں معلوم ہوتا، کیونکہ اس میں کوئی مذہبی قسم کی کوئی گفتگو تو تھی نہیں جس میں مسلک کا اختلاف ہوتا، اس لیے وہ اس کو شامل کیا گیا. جی. اچھا حضرت، ماشاءاللہ آپ کا یہ جو کارنامہ ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے بڑے اکابرین ہیں، حضرت شیخ الاسلام صاحب ہیں، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب ہیں، اور یہ بڑے بڑے کارنامہ انجام دے رہے ہیں کیونکہ ان کی ایک پوری زندگی حضرت مطالعے میں گزری ہے. جی. لیکن آج کل کی جو نوجوان نسل ہے وہ اس مطالعے سے کافی دور ہے، جن کی وجہ سے ان کے اندر علمی پختگی آتی نہیں ہے. تو آپ آج کل کے نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے تاکہ ان کی علمی استعداد جو ہے وہ مضبوط ہو، اور وہ بھی اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلام کے لیے اور دین کے لیے کوئی کارہائے نمایاں خدمات انجام دے سکیں؟ جی ہاں، ماشاءاللہ یہ بڑا مفید آپ نے سوال کیا. افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہماری نوجوان نسل کا رشتہ کتاب سے بالکل ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا، اور اس رشتے کو توڑنے والی چیز یہ موبائل آ گیا ہے. اس موبائل کی وجہ سے اب کتاب پڑھانے کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے معاشرے میں، اور خاص طور سے نوجوان طبقہ، اور بلکہ نوجوان سے بھی کم سن طبقہ تک بھی ہر ایک کے ہاتھ میں ایک یہ سیل فون ہے، اور وہ اس میں طرح طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہیں جس سے ان کے اخلاق اور معاشرت، ذہن سب بگڑتے ہیں. تو اس لیے میرا خطاب ماں باپ سے ہے
کہ وہ اپنی اولاد کے لیے اب خدا کے لیے آپ اپنی اولاد کی فکر کریں. ایسا نہ ہو کہ کل وہ اولاد جس کے اوپر آپ راتوں کو جاگ کر اپنا پیٹ کاٹ کر ان کی پرورش کرتے ہیں، کل وہ بڑے ہو کر یہ کہیں کہ آپ تو اب وہ پرانے ہو گئے ہیں، اب آپ کی باتوں کو ماننے کی ہمیں کیا ضرورت ہے، اس وقت تو نیا زمانہ ہے، نئی باتیں کریں. اس طرح کے معاملات چونکہ ہوئے ہیں اور میرے علم میں ہیں. ایک میں سوال کرنا چاہتا ہوں جو کہ آج کے ٹاپک سے متعلق تو نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اہم سوال ہے اور آج کل کی جو نوجوان نسل ہے اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحریک پاکستان کے سرکردہ رہنماؤں میں سے تھے، اور وہ ان کے ہاتھ میں قیادت تھی تحریک پاکستان کی. اور اس وقت حضرت اور ان کے بڑے بھائی حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب اور چھوٹے بھائی حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب. تو حضرت صدر صاحب کے تو بہت سارے بیانات ہم نے سنے ہیں مسجد میں، لیکن آج ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں کہ تحریک پاکستان کی جو تحریکیں چلی تھی پاکستان کی آزادی کے لیے اور ہندوستان سے جنگ لڑنے کے لیے، تو حضرت آپ لوگ اس وقت تو میرے خیال میں 6 7 8 سال کے بچے تھے. اس وقت آپ لوگوں کا کیا جذبہ تھا اور کس طرح آپ ہندوستان سے جو ہے نا وہ آزادی لینے کے لیے میدان میں نکلتے تھے؟ کس طرح کیا آپ لوگ کیا کرتے تھے اس وقت؟ جی، پہلی بات تو میں یہ عرض کروں کہ وہ اس زمانے میں 1947 کی بات عرض کرتا ہوں کہ اس وقت میری عمر 13واں سال تھا میری عمر کا، اور میں مدرسہ دارالعلوم دیوبند میں حفظ کر رہا تھا قرآن کریم کا، اور شاید 17 یا 18 پارے حفظ کر چکا تھا. پھر یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی جو تحریک تھی، وہ تحریک اتنی زیادہ پھیل گئی تھی کہ بچے بچے کے نام پر قائد اعظم زندہ باد، پاکستان لے کر آئیں گے، پاکستان ہمارا ہے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ نعرے تھے. ہم نے ایک بچہ مسلم لیگ بنائی تھی. اس بچہ مسلم لیگ میں ہم نے وہ ہمارے بڑے بھائی مولانا ذکی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، وہ ادارہ اسلامیات لاہور کے بانی، انہوں نے تقریر ہمیں لکھ کے دی، اور ہم بڑے مکے ہلا کر میں وہاں اس میں میں نے تقریر کی تھی، وہ آج مجھے یاد ہے. تو اس طرح سے بچہ مسلم لیگ ہوئی. پھر یہ ایک وقت وہ آیا کہ جب عبدالرب نشتر صاحب اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، جب وہ دیوبند آئے تو اس وقت رضاکاروں میں مفتی رفیع عثمانی جو میرے عمر میں چھوٹے ہیں لیکن علم میں بڑے ہیں، تو وہ اور میں اور تقی عثمانی صاحب تو بہت چھوٹے تھے اس وقت، تو رضاکاروں میں بھرتی ہو گئے تھے، اور ہم نے رضاکاروں کی وہ وردی پہن کر ان کا استقبال کیا تھا. اور دیوبند والوں کا کہنا یہ ہے کہ ایسا استقبال دیوبند کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا. ایسا استقبال ان کا عبدالرب نشتر صاحب کا کیا ہوا تھا. اس کے بعد پھر پاکستان آنے کی مسئلہ ہوا. علامہ شبیر احمد عثمانی جو ہمارے رشتے سے تایا ہے، تو تایا تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کامل فرمائے، درجات بلند فرمائے. وہ قائد اعظم کے ساتھ تھے، اور وہ قائد اعظم کے ساتھ آ گئے تھے خود سن 47 میں. تو یعنی جھنڈا لہرانے، پاکستان کا جو جھنڈا سب سے پہلے لہرایا تو قائد اعظم کی یہ بھی سوچنے کی بات ہے. دیکھیے کہ یہ حق قائد اعظم کا تھا کہ وہ اس تحریک کے بانی تھے، تو وہ اپنا جھنڈا لہراتے، لیکن انہوں نے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیا کہ آپ یہ جھنڈا لہرائیں. چنانچہ یہاں اس وقت مشرقی پاکستان میں مولانا ظفر احمد عثمانی اور یہاں علامہ شبیر احمد عثمانی، ان دونوں حضرات نے پاکستان کا سب سے پہلے جھنڈا لہرایا اور پاکستان کا افتتاح کیا. اور اس پریڈ میں پھر ہم بھی شامل ہوئے. جب بعد میں پریڈ ہوئی 14 اگست کی، تو 14 اگست کی پریڈ میں شامل ہونے کا بھی ایک لمبا کہانی ہے. تو ابا کے ساتھ ہم اپنے والد صاحب حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس پریڈ کو دیکھنے کے لیے بھی گئے تھے، جو کلفٹن کے یہ جو آج 3 تلواریں جہاں بنی ہیں، یہاں تک سمندر کا پانی آتا تھا. تو وہ اس وقت وہاں دیکھا، ہم نے وہ پریڈ دیکھی، وہ بڑی زبردست پریڈ ہوتی ہے. جی بہت بہت شکریہ. یہ تھے تحریک پاکستان کے سرکردہ لیڈر حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند، اور اس کے علاوہ
ہمارے اسلاف کے بہترین مثال، جنہوں نے پاکستان میں سب سے پہلے جھنڈا لہرایا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر، علامہ شبیر احمد عثمانی، یہ ان کے بھی ثبوت ہیں ماشاءاللہ، اور ان کے بھی خلیفہ ہیں، ان کے بھی جانشین ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو قبول کیا ہے، اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ پاک نے حضرت کو اور ان کے پورے خاندان کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کیا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ حضرت نے آج ہمارے ساتھ بیٹھ کر بڑی مفید باتیں بتائی، نوجوانوں کو بھی بہت ساری جو ہے وہ مفید مشورے بھی دیے۔ ہم حضرت کے دوبارہ شکر گزار ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اپنے میزبان زکریا نعمانی کو اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اگر